مرد کا گھر میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ضرور سنو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، نماز دین اسلام کا رکن ہے اور اسے باجماعت ادا کرنے کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ گھروں میں نماز پڑھنے کا معاملہ مختلف حالات میں مختلف احکام رکھتا ہے۔ شریعت نے مردوں کو خاص طور پر مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی ترغیب دی ہے، جبکہ عورتوں کے لیے گھر میں نماز پڑھنا افضل قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کی سب سے بہترین نماز مسجد میں باجماعت ہے اور عورتوں کے لیے سب سے بہترین نماز ان کے گھروں میں ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مردوں کو عام حالات میں مسجد میں جا کر نماز ادا کرنی چاہیے، جبکہ عورتوں کو گھر میں نماز ادا کرنا زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔ البتہ اگر کوئی مرد کسی شرعی عذر کی بنا پر مسجد نہ جا سکے، جیسے بیماری، معذوری یا دیگر کسی ناگزیر حالات میں گھر میں نماز ادا کرے تو وہ نماز ادا ہو جائے گی، لیکن مسجد میں باجماعت نماز ادا ہونے کی بہت بڑی فضیلت حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نابینا صحابی کو بھی مسجد میں آنے کا حکم دیا تھا، حالانکہ ان کے لیے آسانی ہو سکتی تھی، لیکن اس کے باوجود انہیں مسجد میں آنے کی ترغیب دی گئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عام حالات میں مردوں کو مسجد میں نماز ادا کرنی چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی شرعی مجبوری ہو تو گھر میں نماز ادا کرنی چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی مجبوری ہو تو گھر میں نماز جائز ہے۔ گھر میں نماز پڑھنے کے حوالے سے بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ اس میں کوئی کباہت نہیں، حالانکہ اسلام نے نماز کو اجتماعی طور پر ادا کرنے کو زیادہ پسند کیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ اور نماز کو قائم کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس آیت مبارکہ میں اجتماعی نماز کی طرف اشارہ ہے، اس لیے بلا عذر گھر میں اکیلے نماز پڑھنے کو پسند نہیں کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت کے ساتھ نماز اکیلے نماز سے 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ گھر میں اکیلے نماز پڑھنا باجماعت نماز کے برابر نہیں ہو سکتا۔ گھر میں نماز پڑھنے کے جواز اور فضیلت کے فرق کو اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے سے مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اخوت پیدا ہوتی ہے، جبکہ گھر میں نماز پڑھنے سے یہ برکات حاصل نہیں ہوتی۔ اس لیے مردوں کو بلا عذر گھر میں نماز پڑھنا درست تو ہے، لیکن افضل نہیں۔ البتہ اگر کوئی مرد گھر میں جماعت قائم کر لے، یعنی اپنے اہل و عیال کے ساتھ جماعت سے نماز ادا کرے، تو یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں نفل نمازوں کے لیے ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس میں کچھ نفل نمازیں پڑھا کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرض نمازوں کے لیے مسجد جانا افضل ہے، لیکن نفل نمازوں کے لیے گھر کو آباد کرنا چاہیے تاکہ گھروں میں بھی عبادت کا ماحول رہے۔ عورتوں کے لیے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کی سب سے بہترین نماز وہ ہے جو اپنے گھر کے اندرونی حصے میں ادا کرے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کے لیے گھروں میں نماز پڑھنے میں زیادہ اجر و ثواب ہے، کیونکہ اس میں حیا اور پردے کے تقاضے زیادہ مکمل ہوتے ہیں۔ البتہ اگر کوئی عورت مسجد میں نماز پڑھنا چاہے اور شرعی پردے کا مکمل اہتمام کرے تو اس کے لیے اجازت ہے، لیکن اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ گھر میں نماز ادا کرے، کیونکہ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق افضل ہے۔ کچھ لوگ گھروں میں نماز پڑھنے کو زیادہ آسان سمجھ کر مسجد کی طرف جانے سے غفلت کرتی ہیں، حالانکہ اس میں بہت بڑا نقصان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بستی یا دیہات میں 3 لوگ ہوں اور وہاں جماعت نہ ہو تو ان پر شیطان غالب آ جاتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ گھروں میں نماز پڑھنے کی عادت سے مسلمانوں کی اجتماعیت متاثر ہوتی ہے اور شیطان ان پر غالب آ سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص محض سستی اور کہلی کی وجہ سے گھر میں نماز پڑھتا ہے اور مسجد میں جانے کی فکر نہیں کرتا تو اسے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ارادہ کیا کہ کسی کو حکم دوں کہ وہ نماز کی اقامت کہے اور میں خود ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو جماعت میں شریک نہیں ہوتے۔
اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جماعت کی نماز ترک کرنا کوئی معمولی بات نہیں، بلکہ اس پر سخت وعید آئی ہے۔ البتہ بعض ایسے مواقع ہوتے ہیں جب گھروں میں نماز پڑھنا جائز بلکہ ضروری بھی ہو جاتا ہے، جیسے بیماری، سفر، خوف یا دیگر ناگزیر وجوہات۔ اس طرح اگر کوئی وبا پھیل جائے یا کسی اور سبب سے مسجد میں جانا ممکن نہ ہو تو گھروں میں نماز پڑھنا ہے۔ آج کل بہت سے لوگ مسجد جانے کے بجائے گھر میں نماز پڑھنے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، جو کہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام نماز با جماعت کے لیے بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، یہاں تک کہ گھروں میں نہیں کہ اگر کوئی بیمار بھی ہوتا تو دو آدمیوں کے سہارے مسجد میں پہنچ کر نماز ادا کرتے۔ اس سے معلوم ہوتا کہ نماز با جماعت کس قدر تاکید ہے۔ اگر کوئی شخص بلا عذر گھر میں نماز پڑھنے کو عادت بنا لے تو اس نے نہ صرف اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے بلکہ رفتہ برفتہ نماز میں سستی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اسلام نے گھر میں نماز پڑھنے کو عمومی طور پر پسند کیا، سوائے عورتوں یا کسی معذور شخص کے لیے۔ آج کل بعض لوگ مختلف بہانوں سے مسجد جانے سے کتراتے ہیں، جیسے کہ کاروباری مصروفیات، نیند، آرام یا دیگر دنیاوی مشاغل، جبکہ یہ سب شیطانی وسوسے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ ناظرین، آپ کو تو پتہ ہے اگر وہ درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے، اور اگر وہ خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ اسی لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ نماز کی پابندی کرے اور مسجد میں جا کر نماز با جماعت ادا کرے۔ البتہ اگر کوئی شخص واقعی کسی مجبوری کی وجہ سے مسجد نہ جا سکے تو اسے چاہیے کہ وہ گھر وقت میں نماز پڑھے، اور بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو ساتھ جماعت بنا لے تاکہ جماعت کی برکت بھی حاصل ہو جائے۔ اس سے ایک طرف نماز کی ادائیگی بھی ہو جائے گی اور دوسری طرف بعض لوگ رمضان یا دیگر خاص مواقع پر مسجد میں نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن عام دنوں میں غفلت برتتے ہیں۔ یہ بھی ایک غلط روش ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ نماز 5 وقت کی نماز کو با جماعت ادا کرنے کی عادت بنائے تاکہ دین اور دنیا کی برکات حاصل ہوں۔ نتیجہ یہ ہے کہ مردوں کے لیے بلا عذر گھر میں نماز پڑھنا مکروہ اور مسجد میں با جماعت نماز پڑھنا افضل ہے، جبکہ عورتوں کے لیے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے اور بیسِ ثواب ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس واقعی کوئی شرعی عذر ہو تو وہ گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن بغیر کسی عذر کے وجہ سے چھوڑنا ناپسندیدہ ہے۔ ناظرین، ان چھوٹے چھوٹے ثواب کو حاصل کریں اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ مسجد میں نماز پڑھنے کی فضیلت اور اہمیت بے شمار احادیث اور آیات قرآنی سے ثابت ہے۔ اسلام میں نماز با جماعت کو بہت تاکید دی گئی ہے اور اس کا اجر اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت کے ساتھ نماز اکیلے نماز سے 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ یہ حدیث اس بات کو واضح کرتی ہے کہ مسجد میں نماز ادا کرنے کا ثواب اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ مسجد میں با جماعت نماز ادا کرنے سے مسلمانوں کے درمیان اخوت، محبت اور یکجہتی پیدا ہوتی ہے، جو کہ اسلام کے بنیادی مقاصد میں شامل ہے۔ اللہ تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں، اور نماز قائم کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس آیت مبارکہ میں واضح حکم دیا گیا ہے کہ نماز کو با جماعت ادا کرو، یعنی نماز کو اجتماعی طور پر پڑھنے میں زیادہ فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نماز پڑھنے کے بے شمار فضائل بیان فرمائے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے وہ اللہ کے ذمہ ہوتا ہے۔ اس طرح ایک اور حدیث میں فرمایا، جو شخص مسجد میں نماز کے لیے جاتا ہے ہر قدم پر اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے اور ایک درجہ بلند فرما دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگ اذان اور پہلی صف کی فضیلت جان لیں پھر اس کے لیے قرآن اندازی کے سوا کوئی راستہ نہ ملے تو وہ ضرور قرآن اندازی کریں گے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے کی کتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اگر لوگ اس کی حقیقت جان لیں تو اس میں سبقت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسجد میں نماز کے لیے آتا ہے اور واپس جاتا ہے اللہ تعالی
اس کے ہر آنے جانے پر جنت میں اس کی مہمان تیاری فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک نے اپنے زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو انتہائی کوشش کرتے تھے کہ وہ مسجد میں باجماعت نماز ادا کریں، یہاں تک کہ اگر کوئی بیمار ہو تو بھی دو آدمیوں کے سہارے مسجد میں پہنچنے کی کوشش کرتے۔ ایک اور حدیث میں آیا کہ ایک نبینا صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد میں آنے کی اجازت مانگی کہ وہ گھر میں نماز پڑھ لیا کرے، تو آپ نے فرمایا کیا تم اذان سنتے ہو؟ انہوں نے عرض کی جی ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر مسجد آؤ۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبینا شخص کے لیے بھی مسجد میں نماز کی تاکید ہے۔ جو لوگ تندرست ہیں ان کے لیے مسجد میں نماز پڑھنے میں سستی کرنا کس قدر ناپسندیدہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت چھوڑنے والوں پر سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا اور یہاں تک فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ کسی کو حکم دوں کہ وہ نماز کی اقامت کہے اور میں کچھ لوگوں کو حکم دوں کہ وہ لکڑیاں اکٹھی کرے، پھر میں ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو جماعت میں شریک نہیں ہوتے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد میں جانا نہ اور نماز پڑھنا کس قدر اچھا ہے، اور مسجد میں نماز نہ پڑھنا کس قدر نقصان دہ عمل ہے، اور اس پر کتنی سخت وعیدیں آئی ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بستی دیہات میں 3 آدمی ہوں اور وہاں جماعت نہ ہو تو ان پر شیطان غالب آ جاتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ شیطان کی گرفت سے بچا جا سکتا ہے، کیونکہ جو شخص اکیلا نماز پڑھتا ہے شیطان اس پر زیادہ حاوی ہو سکتا ہے۔ اس میں نماز کو محض انفرادی عبادت نہیں بلکہ ایک اجتماعی نظام کے طور پر پیش کیا گیا ہے تاکہ مسلمان ایک جگہ جمع ہوں، ایک امام کے پیچھے کھڑے ہوں، ایک ہی وقت میں رکوع و سجود کریں اور ایک دوسرے کی خیر خبر لیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے کو زیادہ فضیلت دی گئی ہے۔ اگر کوئی شخص بغیر کسی اجر کے مسجد میں جانے سے کتراتا ہے اور گھر میں نماز پڑھنے کو ترجیح دیتا ہے تو وہ بہت بڑی فضیلت سے محروم ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نماز با جماعت کے لیے اتنے متوجہ رہتے کہ اگر کوئی شخص جماعت میں شریک نہ ہوتا تو اسے منافق سمجھا جاتا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہم میں سے کوئی بھی مسجد میں جماعت نماز چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا سوائے اس کے لیے جو کھلم کھلا منافق ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے کو ترک کرنا صحابہ اکرام کے نزدیک کس قدر ناپسندیدہ عمل تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نماز ادا کرنے والوں کے لیے قیامت کے دن خاص انعامات کا وعدہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ پاک 7 لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا جس کا دل مسجد میں وابستہ ہوگا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص مسجد میں نماز پڑھنے کو اپنی عادت بنا لے اور اس کا دل مسجد سے جڑا رہے وہ قیامت کے دن اللہ کی خاص رحمت میں ہوگا۔ ایک اور حدیث میں نبی پاک نے فرمایا جو شخص فجر اور عشاء کی نماز با جماعت ادا کرے اور وہ پوری رات عبادت کرنے کے برابر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسجد میں نماز ادا کرنے کا اجر کتنا عظیم ہے کہ صرف 2 نمازوں کے ذریعے انسان پوری رات عبادات کے کرنے کا ثواب حاصل کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر فرمایا جس نے 40 دن تک با جماعت نماز پڑھی اور تکبیر اولا کو پایا اس کے لیے 2 چیزوں سے نجات لکھ دی جاتی ہے، ایک جہنم سے اور دوسری نفاق سے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے سے نہ صرف جہنم سے نجات ملتی ہے بلکہ نفاق سے بھی بچاؤ ہوتا ہے۔ یہ تمام دلائل واضح کرتی ہیں کہ مسجد میں نماز پڑھنے کی کتنی زیادہ فضیلت ہے اور اس کا ترک کرنا کس قدر نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ مسجد میں جا کر نماز ادا کرے اور اس عظیم عبادت کا اجر و ثواب حاصل کرے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔